یوب میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافر قتل، دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پنجاب آنے والی مسافر بس پر دھاوا بولا، تمام افراد کو شناخت کے بعد اغوا کیا اور پھر گولیاں مار دیں۔ میتیں ڈی جی خان کے بعد آبائی علاقوں کو بھیج دی گئیں، تدفین کا عمل جاری۔ شہداء کا تعلق ڈی جی خان، خانیوال، گجرانوالہ، لودھراں، اٹک، گجرات اور لاہور سے ہے۔ گجرانوالہ کا 4 بچوں کا باپ مقتول صابر گھر کا واحد کفیل تھا۔ صابر 15 سال سے بلوچستان میں کام کر رہا تھا۔ شہداء میں گجرات کا نوجوان بلاول بھی شامل۔ بلاول دبئی سے چھٹی پر آیا تھا اور کوئٹہ دوستوں کو ملنے گیا تھا۔ سانحہ یوب کے مقتولین میں تحصیل دنیا پور کے 2 بھائی جابر اور عثمان بھی شامل۔ دونوں والد کے جنازے میں شرکت کے لیے کوئٹہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ایک ہی گھر سے باپ اور جوان بیٹوں کی موت پر ہر آنکھ اشکبار۔ لواحقین کا دہشت گردوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی یوب دلخراش واقعے کی شدید مذمت۔ آصف زرداری نے کہا، فتنۃ الہندوستان پاکستان میں خونریزی کی سازش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ محسن نقوی کی لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ کہا، بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں اور اعلی کاروں کی ہر سازش قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ اجے دوبل کا بیان بھارتی عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کے حالیہ بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی پراکسیز ملوث ہیں۔ بلوچستان میں بھارتی مداخلت ہوتی ہے۔ پاکستان یہ معاملہ دنیا میں ہر فورم پر اٹھا رہا ہے۔ کابل جا کر چائے پینے اور دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنے سے پاکستان کا بہت نقصان ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بھارت سے ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے۔ بھارت کی سیاسی قیادت سے سیز فائر ہضم نہیں ہو رہا۔ دونوں ملکوں کی فوجیں بھی پوزیشن بدل چکی ہیں۔ بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ رخ موڑ سکتا ہے۔ ہمارا میزائل پروگرام پاکستان کی ڈھال ہے۔ پاک اماراتی وزراء داخلہ کے درمیان ابوظہبی میں ملاقات۔ یو اے ای ویزا میں آسانیوں کے لیے ضروری اقدامات پر اتفاق۔ یو اے ای وزیر داخلہ کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ اماراتی وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ منشیات اور سمگلنگ کے انسداد اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے اشتراک کار بڑھانے اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا، ویزا پالیسی میں آسانی سے شہریوں کو بہت ریلیف ملے گا۔ محسن نقوی نے ابوظہبی پولیسنگ کے جدید نظام اور آپریشنز روم کا دورہ بھی کیا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز آج بند۔ حکومت نے 3500 سٹوروں کو تالے لگا دیے۔ 12000 سے زائد کچے اور پکے ملازمین فارغ۔ لاہور کے 100 سے زائد سٹوروں پر سامان کی پیکنگ، سامان متعلقہ کمپنیوں اور کچھ ویئر ہاؤسز میں منتقل ہوگا۔ لاکھوں خاندانوں کے لیے سستی گھریلو اشیاء کا راستہ بند ہو گیا۔ حکومت مزید نوکریاں فراہم نہیں کر سکتی۔ حکومت کا کئی اداروں کو ختم اور انضمام کرنے کا منصوبہ۔ وفاقی حکومت ملازمین کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہے۔ اقدام سے پینشن بل میں کمی ہوگی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کابینہ سیکریٹریٹ اجلاس میں سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کی بریفنگ۔ کہا، گریڈ 1 سے 5 تک کی اسامیاں آؤٹ سورس کر دی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ جوان افسران کو نئی اسامیوں کے لیے 10 سال تک عمر میں ریلیف دیا جائے گا۔ رائٹ سائزنگ سے بیوروکریسی کا اختیار کم کرنے کی تیاری۔ غیر منافع بخش حکومتی کمپنیز کی نجکاری پر کام جاری۔ وزارتوں کی کارکردگی بڑھائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، نظام کو جدید اور ڈیجیٹل بنانا ترجیح قرار دے دیا۔ کہا، 7 دہائیوں سے چلنے والے نظام سے ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں گورننس کی بہتری اور اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے نقصانات میں کمی اور اربوں روپے کی بچت پر وزارت توانائی کی تعریف کی۔ جدید نظام اور گورننس کی بہتری کی تجاویز دینے کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت۔
PTCL के साबिका मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का पेंशन केस में PTCL मुलाजमीन के हक में फैसला। कहा गया कि PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में पेंशन अदायगी का शेड्यूल मुरतब किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन का जस्टिस आयशा के फैसले से इख्तलाफ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली का मुआहिदा तय पा गया। दोनों मुल्कों के हुकाम ने स्टील मिल्स बहाली के प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान स्टील मिल्स को जदीद बनाया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर कहते हैं, स्टील मिल्स बहाली में रूस की शिराकत दारी से नई तारीख रकम होगी। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का आगाज। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने पहला टेंडर जारी कर दिया। 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए बैनुल-अक़वामी सप्लायर्स से लफाफा बंद बोलियां। 18 जुलाई तक तलब। 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध को पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट करार दे दिया। बिजली की पैदावार बढ़ाने पर जोर। एनर्जी डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बिजली सरप्लस नहीं, लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। थर मुल्क का सबसे ज्यादा सस्ता बिजली पैदा करने का जरिया है। थर की बिजली ज्यादातर पंजाब में इस्तेमाल होती है। 70% गैस सिंध में पैदा होती है। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में तदफीन कर दी गई। अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जिस्म की कोई हड्डी नहीं टूटी। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेजे गए। लाश डिकम्पोज के आखिरी मरहले में थी। फिजिकल मुआयने से ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। लवाहिकीन का पोस्टमार्टम और शवाहिद की रोशनी में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सानिहा लियारी में बिल्डिंग मालिक और SBCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 अफसरान कसूरवार करार। 29 साल कबल तामीर 5 मंजिला इमारत SBCA की गफलत की वजह से गिर गई। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ, SBCA अफसरान को इमारत के खस्ता हाल होने का 3 बरस से इल्म था। मालूमात होने के बावजूद SBCA अफसरान ने संजीदा इकदामात नहीं किए। रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा करा दी गई। गिरफ्तार 9 मुल्ज़मान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। कराची लियारी में इमारत गिरे हफ्ता गुजर गया। बेघर अफराद मुतबादिल रिहाइश के लिए दरबदर। मुतासरीन हुकूमत की जानिब से रिहाइश मिलने के मुंतजर। सिंध हुकूमत ने भरपूर ताउन का वादा किया था। पंजाब में मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA ने खबरदार कर दिया। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 39 अफराद जाँ बहक हो चुके। मरने वालों में 20 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुए। मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। मुल्क में बादल बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। NTMA का 13 से 17 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। मियावाली के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। जिना बैराज में पानी 35,000 क्यूसिक और चश्मा बैराज में 47,000 क्यूसिक बढ़ गया। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। तरबेला, कालाबाग और तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तंगवानी के नवाही इलाके में नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। चावल की फसल ज़ेर-ए-आब। 5 देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मोदी का भारत पूरा बंद। किसान दुश्मन पॉलिसियों और मजदूर कुश कवानीन पर मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल जारी। 30 से 40 करोड़ अफराद ने भारत बंद में हिस्सा लिया। एक दिन में मईशत को 15,000 करोड़ का नुकसान। रेलवे स्टेशन सुनसान, बैंक बंद और बाजार मुकम्मल वीरान हो गए। सोशल मीडिया पर भारत बंद ट्रेंड बन गया। ईरान की अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले न करने की ज़मानत देना होगी। अमरीका गलतियों का अज़ाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं।
غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 82 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی شرائط پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا غزہ میں جنگ بندی کے امکانات روشن ہیں۔ حماس غیر مسلح ہونے کی شرط مان لے تو یہ تنازع فوراً ختم ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے غزہ میں مجوزہ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کریں گے۔ حماس کا ہتھیار ڈالنا اسرائیل کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ فلسطینی طالب علم کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف $20 ملین ہرجانے کا دعویٰ۔ محمود خلیل نے سیاسی گرفتاری اور نظر بندی کے خلاف بھی مقدمہ دائر کیا۔ کہا ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں ناحق قید کیا۔ ہرجانے کی ادائیگی کے بدلے میں انتظامیہ سے معافی مانگنے اور غیر آئینی پالیسی کو ترک کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان نے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل جیت لیا۔ پاکستان انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں ملائیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی۔ پاکستان نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔